حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ان کی حکمت، ان کی شجاعت اور عدل کی روشن مثال آج ہم بیان کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہستی کی جو حکمت، شجاعت اور عدل کے ایک بے مثال نمونہ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، بلکہ داماد بھی تھے، اور وہ پہلے کم عمر صحابی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور جو ایک منفرد اور بابرکت واقعہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ہجرت کی رات بھی جب کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے تاکہ دشمن دھوکہ کھا جائے۔ یہ واقعہ نہ صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو ظاہر کرتا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے غیر منزلو ایمان کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا کچھ واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور خیبر سمیت ہر معرکے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی میدان جنگ سے پیٹھ نہیں موڑے گا۔ اگلے دن یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا مضبوط قلعہ خیبر فتح کیا۔ مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک دیا، جو کئی آدمیوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف شجاع بلکہ بے حد دانا اور منصف مزاج بھی تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی اور مشیر کے طور پہ بہت عزت دی گئی۔ ایک دن دو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹ کا جھگڑا لے کر آئے۔ دونوں دعویٰ کر رہے تھے کہ اونٹ ان کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم دونوں کا امتحان لوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادم سے پانی لانے کو کہا اور اونٹ کو وہ پانی پلایا۔ پھر اونٹ کے منہ کے جاگ کو غور سے دیکھا اور فوراً کہا، یہ اونٹ فلاں شخص کا ہے، کیونکہ اس کے چارہ کھانے کا طریقہ اور جاگ کا رنگ ثابت کرتا ہے کہ یہ اس کے گھر کی خوراک بدل گئی ہے۔ یہ سن کر اصل مالک فوراً تسلیم کر گیا اور دوسرا شخص شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اور معاملہ فہمی کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی اقوال اور زندگی بدل دینے والے اقوال ہیں، جیسے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، لوگوں سے ایسی بات کرو کہ اگر مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کریں، اگر زندہ رہو تو تمہارے قریب رہنے کی خواہش کریں۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف بہادر و منصف تھے بلکہ انتہائی سخی اور زاہد بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی چمک دمک سے بے نیاز تھے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں آگے آگے رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مزدور کو کھجوروں کی ٹوکریاں اٹھانے کے کام پر رکھا۔
جب کام مکمل ہوا اور مزدور نے مزدوری طلب کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی رقم نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، گھر میں کچھ ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف 6 درہم ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کے کھانے کے لیے رکھے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی درہم مزدور کو دے دیے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جب کسی پر احسان کرو تو اس کے جتلانے سے بہتر ہے کہ اسے بھول جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب خلافت کا معاملہ آیا تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ خلافت سنبھالیں۔ ابتدا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری قبول کی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتنوں کا آغاز ہو چکا تھا، مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور بدقسمتی سے اسلام کی تاریخ میں پہلی بار خانہ جنگی دیکھنے میں آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ صلح اور اتفاق کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے حالات قابو نہ پا سکے اور جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات پیش آئے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا علی، کیا وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں جبکہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا نہیں تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت سے جواب دیا، کیونکہ ان کے دور میں رایا مجھ جیسے لوگ تھے، لیکن میرے دور میں رایا تم جیسے لوگ ہیں۔ یہ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور حالت پر گہری نظر کا ثبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے افسوسناک باب ان کی شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عدل اور انصاف پر قائم رہے اور اسی وجہ سے کچھ انتہا پسند گروہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کی۔ ابن ملجم نامی ایک خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد کوفہ میں حملہ کیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ تلوار کا زہر آلود وار اتنا شدید تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانبر نہ ہو سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت میں شامل تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مظلوموں کی مددگار بنو، ظالم کے دشمن بنو اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 21 رمضان المبارک کو دفن کیا گیا اور یوں ایک عظیم دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی علم، عدل، شجاعت اور سخاوت سے بھری ہوئی تھی۔ آج کے دور میں اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو معاشرہ امن اور انصاف کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنے اور ان کی حکمت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔